اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے۔ وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا۔ اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے۔ یہ سب مہربان تھے، یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ نے امید کی کاش کہ یہ با اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا پتھر اٹھانا، اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام
پڑ لگا. قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے. ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا, لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے. میرے اللہ انہیں ڈبا دے. آسمان سے بارش برسا, زمین سے پانی نکلے, پتھروں سے پانی نکلے, حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے, تنور سے پانی نکلے, تندور سے پانی نکلے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا, زمین سے پانی نکلا, آسمان سے پانی نکلا. یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی. ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی. اور نبی, ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے, لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود, کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہے, شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے. یہ نبی اور امتی کی شفقتیں. جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان کی امت ہے, ان کی قوم ہے. بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے, اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں. اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا, ظلم کی انتہا کر دی, تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گیا, مولا ڈبا دے انہیں. اللہ نے ڈبا دیا ان کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے, اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے. جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا, آپ نے منع کیا. قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے, استغفر اللہ, تو بڑا شریف بنتا ہے, ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے, اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں, اور تو ہماری طرح بشر ہے. اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی. جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ جو قوم اتنی بدترین ہو انہیں ہلاک کر دے. اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی, وہ قوم مر گئی, حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا. جناب صالح علیہ السلام, ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی. نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی, لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے, جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے, وہ زمین, اب زمین, وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں, انہیں تباہ کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے. قوم سمود کو دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. قوم عاد کو دیکھ لیں آپ. ان قوموں کا تذکرہ قوم صالح آپ سن چکے. جناب لوط کی قوم, ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم, جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے, کہتے اس کی محفل میں نہ جانا. حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے, انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے, وہ نبیوں میں خطیب ہے. بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی, بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا, تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے. کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے, کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے. جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے. جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے. آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے, ہر نبی کی تاریخ کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے, اللہ انہیں ہلاک کر دے. جناب نوح نے دعا کی, وہ ہلاک ہو گئے. جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی, وہ ہلاک کر دیے گئے, ان کی قوم ہلاک کر دی گئی. نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی. جناب شعیب نے دعا کی, جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی, وہ ہلاک کر دیے گئے. لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے ان کے سر انور پر, اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں. یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی, انہوں نے پھپتیاں کسی, انہوں نے فکرے کسے, لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا. لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی, ہلاک کر دی انہیں. جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے, آپ نے دعا کی, ہلاک کر دی انہیں, ہلاک کر دیے گئے. جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی, ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی, وہ ہلاک کر دیے گئے. لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے, اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے, ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان
مہربان نہیں ہے, جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے, جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے, جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے. انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے جہاں ختم ہو جاتی ہے, وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں. اور ہم تو کلمہ پڑھنے والوں عاشقان رسول ہیں, کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے. یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کرتی جاتی ہے, لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو, اس مکان کو. اللہ اکبر, جو سفر طائف کہا جاتا ہے. طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے, نوح کا امام ہے, موسیٰ کا امام ہے, عیسیٰ کا امام ہے, ابراہیم کا امام ہے, آمنہ کا لال ہے. جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ انداز کیا اس قوم کا. جب آپ کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا, کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا معاذ اللہ. جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے, اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے یہ بہتر جانتا ہے. میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا, آقا کا جمال دیکھا, آقا کا کردار دیکھا, آقا کا اخلاق دیکھا, لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ. انہوں نے یہ پلیدی کی, میرے سرکار وہاں سے نکلے, دوسروں کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے, انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ, پاگل آیا ہے, پاگل آیا ہے, پاگل آیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ اکبر. وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے, حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے, اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے. اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے. وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے. وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں. پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے, حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے. حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے, حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو, یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں. میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ادب زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ کم کر کمی آیت جنید و بایزیدی جا. حضور علیہ السلام پر گشی کی کیفیت ہے, یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو. میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے, ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹنی ہے, اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ, ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے, کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ جڑا رہے گا. اللہ اکبر. یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے, نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے. حضور نے اس کو پکڑا اور آقا بیٹھ گئے ہیں. حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے. ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے, کپڑے لہولہان ہیں. میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا, ساتھ جبرائیل تھے. یا رسول اللہ, اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے, رحمت خدا منتظر ہے, خدا کا عذاب منتظر ہے. آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا.
اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا بلکہ ان کو دعا دی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول کافروں پر اتنے مہربان ہوں وہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان کا کرم کتنا ہے، امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔